اس کی عمر صرف 17 سال کی تھی جب اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی۔ مہندی کا رنگ گہرا تھا لیکن اس کے سپنے اس سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ وہ سوچتی تھی شادی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے، لڑکی بیوی بن جاتی ہے اور گھر بن جاتا ہے۔ اس کا نکاح بہت عزت سے ہوا تھا۔ لڑکا باہر رہتا تھا، کبھی لوگ کہتے دبئی جاتا ہے، کبھی کہتے عمان میں رہتا ہے، کبھی بس اتنا کہتے گلف میں کام کرتا ہے۔ وہ جب گھر آیا تو صرف 1 مہینہ رکا، صرف 30 دن۔ 30 دن میں وہ اس کا نام سیکھ پائی، اس کی عادت سمجھ پائی اور اس کی خاموشی سے محبت کر بیٹھی۔ لیکن اس سے نہیں، اس نے محبت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شوہر برا نہیں تھا، بس زیادہ موجود بھی نہیں تھا۔ صبح نکل جاتا، شام کو تھکا ہوا لوٹ آتا۔ وہ لڑکی چپ چاپ اس کے لیے چائے بناتی، کپڑے سیٹ کرتی اور دل میں دعا کرتی بس تھوڑا سا اور وقت مل جائے۔ مگر وقت نے کبھی اس کی بات بھی نہیں سنی۔ ایک دن سوٹ کیس کھلا، کپڑے دوبارہ فولڈ ہوئے اور اس مہینے کے آخری دن فہد نے کہا میں جا رہا ہوں۔ عالیہ نے صرف اتنا پوچھا فون کرو گے؟ اس نے بس اپنا سر ہلا دیا۔ عالیہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ کچھ ہفتوں بعد اس کے جسم نے اسے بتا دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے خوشی محسوس کرنی چاہی، لیکن اس کا دل صرف گھبرا رہا تھا۔ اس نے فون ملایا، رنگ ہوئی، پھر بند۔ اس نے دوسری بار فون ملایا، پھر بند۔ اس دن کے بعد فہد کا نہ کوئی فون آیا، نہ کوئی پیسہ آیا، نہ اس کی کوئی خبر۔ رات کو جب سب سو جاتے، وہ چھوٹی سی چارپائی پر لیٹ کر اپنے پیٹ پکڑ لیتی اور دھیرے سے کہتی تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہے، اس کی زندگی بھی اور امتحان لینے والی ہے۔ ایک بیٹی ہوئی، وہ بیٹی کی خبر سن کر بھی نہیں آیا۔ عالیہ جب ماں بنی تو اس کی عمر ابھی بھی پوری طرح جوان ہونے سے پہلے ہی ذمہ دار ہو چکی تھی۔ بیٹی ہوئی، اس کا نام رکھا گیا نور، کیونکہ اسے لگتا تھا شاید یہ بچی اس کی اندھیری زندگی میں روشنی بن جائے گی۔ نور چھوٹی تھی لیکن عالیہ کی دنیا بن چکی تھی۔ رات کو جب نور روتی، عالیہ اسے سینے سے لگا کر کہتی تمہارے ابا آئیں گے، بس تھوڑا سا انتظار۔ لیکن وہ جانتی تھی یہ جملہ صرف بچی کے لیے نہیں، خود کے لیے بھی ہے۔ 1 سال بیتا، پھر ایک دن اچانک وہ لوٹ آیا۔ فہد لوٹ آیا، پھر اپنی بیوی کے پاس رہنے کے لیے۔ نور کو 1 سال ہو چکا تھا جب اچانک ایک دن گھر کا دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ نے دروازہ کھولا اور فہد سامنے کھڑا تھا۔ 2 سال بعد، نہ کوئی چہرے پر شرم، نہ کوئی چہرے پر جواب، بس اتنا کہا میں واپس آ گیا ہوں۔ فہد پھر سے صرف 1 مہینہ رکا۔ اس بار عالیہ زیادہ نہیں بولی، وہ صرف دیکھتی رہی کیسے وہ نور کو گود میں اٹھاتا، کیسے اسے میری بیٹی کہتا اور عالیہ کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ رکھتا اور پہلے جیسے اس کے ساتھ رہتا جیسے وہ پہلے تھا، خاموش۔ مہینہ ختم ہوا، سوٹ کیس پھر کھلا۔ فہد نے کہا میں جا رہا ہوں، کام بہت ہے۔ عالیہ نے اس بار بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا اس بار فون کرنا۔ فہد نے کچھ نہیں کہا۔ اس مہینے عالیہ کو پھر خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، دوبارہ۔ اس بار وہ خوش بھی نہ ہو پائی اور حیران بھی نہ ہو پائی۔ جیسے اس کا نصیب
پہلے سے لکھا جا چکا ہو۔ کچھ مہینے بعد زہرا پیدا ہوئی، 2 بیٹیاں، 1 ماں اور شوہر، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ عالیہ رات کو دونوں بیٹیوں کو سلا کر خود چپ کر روتی۔ اس کے ماں باپ امیر تھے، گھر میں سکھ سہولت سب تھی، لیکن عالیہ کے دل میں صرف خالی پن تھا۔ زہرا اب 2 سال کی تھی اور نور 3 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک شام عالیہ کا فون بجا، نمبر انجان تھا لیکن آواز پہچانی ہوئی۔ فہد نے عالیہ سے صرف اتنا کہا، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ عالیہ کچھ بھی نہیں بول پائی۔ پھر اس نے وہ جملہ بولا جو زندگی بھر کا زخم بن گیا، میں نے یہاں کسی اور سے شادی کر لی ہے، اور کال کٹ گئی۔ عالیہ فون پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ نور اور زہرا اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس دن عالیہ کو احساس ہوا کہ ایک مرد کیسے ایک عورت کی زندگی محض 3 الفاظ سے ختم کر سکتا ہے۔ عالیہ کو فرق پڑا، بہت پڑا، لیکن اس کے لیے شاید یہ کچھ نیا نہیں تھا۔ فہد جیسے اس کی زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں۔ عالیہ نے پہلی بار سوچا، اگر میں نہ ہوتی تو میری بچیوں کا کیا ہوتا؟ اور بس وہی سوچ اسے زندہ رکھ گئی۔ عالیہ ٹوٹ چکی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی۔ طلاق کے بعد عالیہ کی زندگی میں دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا تھا۔ دن وہ جیت لیتی تھی لیکن رات اسے جینے نہیں دیتی تھی۔ رات کو جب گھر خاموش ہوتا، نور اور زہرا اس کے پاس سو رہی ہوتی، چھوٹی چھوٹی سانسیں، معصوم چہرے اور عالیہ کی کھلی آنکھیں، وہ ان دونوں کو دیکھتی اور بنا آواز کے روتی رہتی۔ آنسو تکیے کے بیچ میں جذب ہو جاتے، لیکن درد کہیں نہیں جاتا۔ کبھی کبھی اچانک اس کی سانس تیز ہو جاتی، دل ایسے دھڑکتا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا، ہاتھ کانپنے لگتے، سر گھومنے لگتا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی اور خود سے کہتی، بس تمہیں اسٹرانگ رہنا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے۔ پھر وہ نور کے بال سہلاتی، زہرا کا معصوم سا ہاتھ پکڑ لیتی اور دھیرے دھیرے سے سانس لینے لگتی۔ اسے کبھی فضلاحت کی یاد نہیں آئی، بس اتنی سی فکر کہ اس کی بچیوں کا کیا ہوگا۔ کبھی کبھی اس کا دل کہتا، میں شاید اس کے لیے کافی نہیں تھی، شاید میری وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، شاید میں بیوی بن ہی نہیں پائی۔ پھر اگلا خیال آتا، لیکن وہ بھی تو باپ نہیں بن پایا، لیکن میں تو ماں ہوں میری بیٹیوں کی۔ اور وہی خیال اسے پھر سنبھال لیتا۔ ایک رات جب اینزائٹی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اس نے بالکنی کا دروازہ کھولا۔ نیچے اندھیرا تھا، اوپر آسمان۔ اس نے سوچا، اگر میں یہیں ختم ہو جاؤں تو شاید درد بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر پیچھے سے زہرا کی ہلکی سی آواز آئی، مما۔ بس عالیہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس رات اس نے خود سے وعدہ کیا، چاہے جو ہو جائے میں زندہ رہوں گی، صرف ان کے لیے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور صبح ہونے تک ان کے بال سہلاتی رہی۔ عالیہ زندہ تھی لیکن اندر سے بالکل خالی۔ لیکن زندگی کبھی صرف ایک کہانی پر نہیں رکتی، ایک زندگی میں کئی موڑ آتے ہیں۔ عالیہ اور اس کی بیٹیوں کی زندگی میں بھی وہ موڑ آنا باقی تھا۔ شہر کے لوگ ریان خان کو صرف ایک نام کی طرح جانتے تھے، پیسہ، رتبہ، بڑی گاڑیاں اور ایک خاموش مسکراہٹ۔ ریان خان بہت امیر تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا،
لیکن زندگی کا سکون نہیں۔ ریان کی شادی بہت پہلے ہوئی تھی، اپنی پسند سے، ثنا سے، نرم مزاج، سلجھی ہوئی عورت۔ وہ دونوں بہت خوش تھے جب تک زندگی نے ایک پل میں ان سے سب کچھ چھین نہیں لیا تھا۔ ایک حادثہ، ایک رات، اور ثنا لوور باڈی سے پیرالائزڈ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا وہ شاید کبھی ٹھیک نہ ہو۔ ریان نے اس دن صرف ایک بات کہی، وہ میری بیوی ہے اور میں زندگی بھر اس کا خیال رکھوں گا۔ اس نے ثنا کو کبھی نہیں چھوڑا، نہ کسی اور کی طرف دیکھا۔ ان کے 3 بچے تھے، اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے تھے، اپنے ماں کو زندہ لاش جیسے دیکھتے لیکن اس سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ریان کی زندگی ہاسپٹل رومز، تھراپی سیشنز اور خاموش راتوں میں سمٹ گئی۔ اس نے کسی سے درد شیئر نہیں کیا، بس کام میں خود کو ڈال لیا، اور وقت کے ساتھ وہ اور زیادہ امیر ہوتا چلا گیا۔ لیکن گھر میں صرف مشین کی آواز ہوتی تھی جو ثنا کی سانس گنتی تھی۔ ثنا دن بدن بہت کمزور اور موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ثنا نے ریان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم زندہ رہنا بھول گئے ہو۔ ریان نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ثنا نے وہ بات کہہ دی جو صرف بہت بڑے دل کی عورت ہی کہہ سکتی ہے، اگر تم کسی اور سے شادی کرنا چاہو تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ ریان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کسی اور کے پاس، اس نے کہا۔ ثنا مسکرائی، تم مجھے چھوڑ نہیں رہے، تم کسی اور کو زندگی دے رہے ہو۔ ریان نے تب نہیں مانا، لیکن قسمت کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتی، اور اسی راستے پر کہیں آگے عالیہ کھڑی تھی، ٹوٹی ہوئی لیکن پھر بھی ایک ماں۔ 2 زندگیاں جو الگ الگ درد کے سہارے چل رہی تھی، اور ایک ایسا موڑ جہاں دونوں کا ملنا صرف اتفاق نہیں تھا۔ ثنا نے ریان کو اجازت صرف لفظوں میں نہیں دی تھی، اس نے ذمہ داری بھی خود اٹھائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر ریان کی زندگی میں کوئی آئے تو وہ صرف بیوی نہ ہو بلکہ اس کے بچوں کی ماں بھی ہو۔ ثنا اکثر گھر کے لوگوں سے عورتوں کی کہانیاں سنتی تھی، کسی کی طلاق، کسی کا انتظار، کسی کی مجبوری۔ ایک دن اس کی بہن کے بس اتنا کہا، ایک لڑکی ہے، 2 بیٹیوں والی ہے، شادی ٹوٹ چکی ہے لیکن اپنے آپ کو سنبھال رہی ہے، بہت معصوم ہے۔ ثنا نے صرف اتنا پوچھا، وہ ماں کیسی ہے؟ جواب آیا، اپنی بیٹوں کے لیے اپنی سانس تک دے سکتی ہے۔ ثنا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس لڑکی کا نام تھا عالیہ۔ ثنا نے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، اس کی شادی، اس کی طلاق، اس کا تنہا سفر۔ اور جب ثنا نے سنا کہ عالیہ نے اپنی زندگی صرف اپنی بیٹیوں کے نام لکھ دی، اس دن ثنا نے فیصلہ کر لیا، یہ ریان کی بیوی اور اس کے بچوں کی ماں بنے گی۔ ریان کو جب پتہ چلا کہ ثنا اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ تم میری بیوی ہو، اس نے کہا، میں کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ ثنا نے دھیرے سے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، اسی لیے ہی چاہتی ہوں کہ تم ادھوری زندگی نہ جیو۔ ثنا نے عالیہ کی تصویر دیکھی، نہ کوئی بناوٹ، نہ کوئی دکھاوا، بس تھکی ہوئی آنکھیں اور سیدھی سی مسکراہٹ۔ ثنا نے کہا، یہ لڑکی کی آنکھوں میں وہ معصومیت ہے جو ایک ماں کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ اس وقت عالیہ کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کہیں دور ایک عورت اس کے لیے دعا بن چکی ہے۔ عالیہ اب بھی راتوں کو بیٹیوں کے ساتھ روتی تھی اور دن کو خود کو سنبھال کر ماں بن جاتی تھی۔ ثنا نے ریان سے آخری بار کہا، اس سے ایک بار مل لو، اگر دل نہ مانے تو میں دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ ریان چپ رہا، لیکن اندر ہی اندر اسے لگا شاید زندگی اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہے۔ ایک عورت، ثنا،
اب دو زندگیوں کے بیچ پل بن چکی تھی۔ عالیہ جب ریان سے اس کے کمرے میں ملنے آئی تو اس کے ساتھ نور اور زارا بھی تھی۔ وہ دونوں اس کی گود سے چپکی ہوئی تھی، جیسے دنیا بھر سے کہہ رہی ہو یہ ہماری ممی ہے۔ ریان کھڑا ہوا، اس نے پہلے بچیوں کو دیکھا، پھر عالیہ کو، اور اسی پل اسے سمجھ آ گیا کہ یہ ملاقات صرف رشتوں کی نہیں ہے، ذمہ داریوں کی بھی ہے۔ عالیہ نے خود سے پہلے اپنی کہانی رکھ دی۔ اس کی آواز ہلکی تھی لیکن الفاظ بھاری۔ میری شادی 17 سال میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ صرف 2 مہینے گزارے۔ وہ رکی، سانس سنبھلی۔ 2 بیٹیاں ہیں میری، اور ایک بھی لمحہ ایسا نہیں جب میں نے ان کے لیے خود کو کمزور محسوس کیا ہو۔ اس نے سیدھا ریان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ صرف بیوی ڈھونڈ رہے ہیں تو میں نہیں ہوں، میں ایک ماں بھی ہوں۔ ریان نے بھی چھپ رہنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ میری بیوی بھی میری زندگی ہے، اس نے کہا۔ وہ چل نہیں سکتی لیکن میری آنکھوں میں اپنی زندگی دیکھتی ہے۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میرے 3 بچے ہیں اور انہوں نے اپنی ماں کو جب بھی دیکھا بستر پر ہی دیکھا ہے۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں محبت نہیں ڈھونڈ رہا، میں سہارا ڈھونڈ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ وہ پوری ملاقات ثنا کے سامنے ہی ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر سکون۔ اس نے عالیہ سے کہا، تم میری جگہ نہیں لوگی، تم بس میری ذمہ داری کو آگے بڑھاؤ گی۔ زارا اچانک ریان کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معصوم سی آواز میں بولی، آپ کبھی غصہ تو نہیں کرو گی نا؟ ریان کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو گرا۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، کبھی نہیں۔ اس دن نہ کوئی عشق تھا، نہ کوئی وعدے، نہ کوئی سپنے، صرف ایک فیصلہ تھا، ہم ایک دوسرے کو سنبھال سکتے ہیں۔ عالیہ نے کہا، اگر میری بیٹیوں کو عزت اور امن ملے۔ ریان نے بات پوری کی، میں ان کا باپ بنوں گا۔ ثنا نے آنکھیں بند کر کے دعا پڑھی۔ یہ شادی خوشی سے پہلے رحمت بنی۔ نکاح بالکل سادہ تھا، نہ ڈھول، نہ شور، بس دعا اور ایک نیک نیت۔ عالیہ جب ریان کے گھر آئی تو اس کے ساتھ نور اور زارا ہی نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ اس کا ڈر بھی آیا تھا، ڈر کے کہیں اسے قبول نہ کیا گیا تو۔ ریان کے 3 بچے ہال میں خاموشی سے بیٹھے تھے، 2 بیٹے ارحم اور فیضان، اور ایک بیٹی ہبا۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے لیکن زبان پر کچھ نہیں۔ عالیہ نے ان کی طرف دیکھا اور دل میں صرف ایک بات آئی، یہ بھی کسی کے بچے ہیں جیسے میری بیٹیاں۔ عالیہ نے سب سے پہلے کسی کو امی بولنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس نے بس ان کے لیے کھانا بنایا، ان کے کپڑے سنبھالے، ان کی کتابیں سیٹ کی، ان کی ماں بن کر اس کا خیال رکھا۔ اور جب ہبا نے ایک رات چپکے سے پوچھا، آپ یہاں رہنے والی ہو؟ عالیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، اگر اب تم چاہو۔ ثنا اپنے بستر پر لیٹی، سب کچھ دیکھتی رہتی۔ وہ دیکھتی کیسے عالیہ بنا شکایت اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ ایک دن ثنا نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میری جگہ تم نہیں ہو لیکن میری کمی تم پوری کر رہی ہو۔ عالیہ رو پڑی۔ وہ دن دھیرے دھیرے آئے جب ارحم نے اسکول سے آ کر کہا، امی آج میرا رزلٹ تھا، اور عالیہ سمجھ گئی یہ لفظ اسے کسی نے بولنے کو نہیں کہا تھا، یہ اس نے خود سے نکالا گیا تھا۔ فیضان جب بیمار ہوا تو رات بھر عالیہ اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ہبا نے پہلی بار اسے امی کہہ کر پکارا تو عالیہ کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس کے لیے وہ تینوں بچے بھی اپنی بیٹیوں جتنے پیارے بن گئے۔ عالیہ اب صرف نور اور زارا کی ماں نہیں تھی، وہ ارحم کی ماں بھی تھی، فیضان کی ماں بھی تھی اور ہبا کی ماں بھی تھی۔ 5 الگ الگ بچے،
لیکن ایک ہی سینہ جس میں سب کے لیے جگہ تھی۔ ریان دور سے یہ سب دیکھتا اور سوچتا شاید اسی کو رحمت کہتے ہیں۔ عالیہ نے زندگی سے صرف درد لیا تھا لیکن بدلے میں اسے محبت دی تھی۔ ریان کبھی زیادہ بولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی محبت آواز سے زیادہ فیصلوں میں نظر آتی تھی۔ عالیہ نے اسے کبھی کچھ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ اپنی بیٹیوں کے لیے نہ اپنے لیے۔ شاید اسی لیے ریان نے جو کیا وہ بنا کہے ہی کیا۔ ایک دن ریان نے اپنے وکیل کو گھر بلایا۔ گھر کے ہال میں 5 بچے کھیل رہے تھے۔ نور اور زارا ارحم کے ساتھ ہنس رہے تھے۔ فیضان ہبا کو چھیڑتا رہا۔ ریان نے وہ منظر دیکھا اور بس اتنا کہا، یہی میری اولادیں ہیں۔ وکیل نے پوچھا، سر کس کے نام لکھنا ہے؟ ریان نے بنا رکے کہا، 5 کے۔ وکیل تھوڑا رکا، سر 2 بچے آپ کے پہلے نکاح سے نہیں ہیں۔ ریان نے بات کاٹ دی، خون سے نہیں ہیں، ذمہ داری سے میرے ہیں۔ عالیہ کو جب پتہ چلا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے ریان سے کہا، یہ ضروری نہیں تھا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ ریان نے صرف اتنا کہا، لوگ باتیں بناتے رہیں گے، میں چاہتا ہوں میری اولاد کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ وہ کم ہے۔ اس دن کے بعد نور اور زارا کے لیے ریان صرف گارڈین نہیں تھا، وہ ان کا ابو بن چکا تھا۔ اسکول کے فارمز، پیرنٹ میٹنگز، ڈاکٹر کے وزٹس، ریان ہر جگہ فادر کے کالم میں اپنا نام لکھتا اور عالیہ ہر بار یہ دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ ثنا کو جب یہ پتہ چلا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ریان سے کہا، تم نے میری ذمہ داری مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح سے نبھائی ہے۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے مجھے یہ موقع دیا۔ اب اس گھر میں کوئی پہلا کا کوئی بات کا نہیں تھا، صرف بچے تھے اور 2 ماں باپ جو ان کے لیے ایک جیسے چھت بنے ہوئے تھے۔ عالیہ نے سوچا تھا زندگی اسے صرف چھینے گی، لیکن زندگی نے اسے وہ دیا جو شاید اس نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا، عزت، امن اور برابری۔ وقت گزرتا گیا، سالے دن، لمبی راتیں اور ایک گھر جہاں ہنسی بھی تھی اور خاموشی بھی۔ ریان اور عالیہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹرز نے کہا امید کم ہے۔ عالیہ نے سر جھکا لیا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بس اتنا کہا، ہم پہلے ہی 5 کے ماں باپ ہیں۔ ان کے بیچ میں نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شور۔ ریان کبھی عالیہ کو کمی محسوس نہیں ہونے دیتا اور عالیہ کبھی ریان کو خاموش درد میں اسے اکیلا نہیں چھوڑتی۔ وہ دونوں محبت کا شور نہیں مچاتے تھے، بس ایک دوسرے کے ساتھ روز اپنے رشتے نبھاتے تھے۔ ثنا دھیرے دھیرے اور کم بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں درد کم اور سکون زیادہ تھا۔ وہ اکثر عالیہ کو دیکھتی رہتی، کیسے وہ بچوں کو سنبھالتی، کیسے بنا تھکے ماں بنی رہتی۔ ایک دن ثنا نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرے بچے تمہارے پاس ہے۔ عالیہ رو پڑی۔ ثنا ایک صبح خاموشی سے چلی گئی، نہ چیخ نہ شور، بس ایک گہری سانس اور پھر سکون۔ اس گھر میں پہلی بار موت نے بھی رحمت کا لباس پہنا تھا۔ ریان نے ثنا کو خود الوداع کہا۔ عالیہ نے بچوں کو سینے سے لگا کر ماں کی کمی بن کر کھڑی رہی۔ ثنا کے بعد گھر خالی نہیں ہوا، اس کی یادیں ہر کونے میں زندہ تھی، بچوں کی مسکراہٹ میں، دعاؤں میں اور عالیہ کے ہر فیصلے میں۔ ریان نے ایک رات عالیہ سے کہا، تم نے مجھے پھر سے گھر دیا۔ عالیہ نے جواب دیا، اور تم نے مجھے عزت کے ساتھ جینا سکھایا۔ یہ کہانی ماں بننے کی نہیں تھی، یہ ماں ہونے کی تھی۔ یہ کہانی جنم دینے کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری اٹھانے کی تھی۔ وقت نے وہ بھی دن دکھائے جب گھر کی دیواریں بچوں کی آوازوں سے تھوڑی خالی ہونے لگی تھی۔ نور سب سے پہلے بڑی ہوئی، سمجھدار، شانت، بالکل اپنی ماں جیسی۔ اس کی شادی ایک اچھے ذمہ دار گھر میں ہوئی، ایسا گھر جہاں عزت آواز سے زیادہ تھی۔ عالیہ نے جب نور کو رخصت کیا تو دل بھرا ہوا تھا،
لیکن آنکھوں میں ڈر نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، خوش رہنا جیسے رہنا چاہتی ہو۔ زارا تھوڑی سی الگ تھی، زیادہ بولنے والی، زیادہ ہنسنے والی۔ اس کے نصیب میں بھی ایک اچھا لکھا تھا۔ اس کا شوہر صرف امیر نہیں تھا بلکہ سمجھنے والا بھی تھا۔ جب زارا نے نکاح کے بعد عالیہ کے کان میں کہا، امی آپ جیسے بننے کی کوشش کروں گی، عالیہ نے اس دن اپنی زندگی کو کامیاب مانا۔ ارم اور فیضان اپنی پڑھائی اور کام میں آگے بڑھ چکے تھے۔ ہبا نے بھی اپنی زندگی کا راستہ خود چنا۔ پانچوں بچے جب کبھی ایک ساتھ بیٹھے تو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کس نے کس کو جنم دیا تھا۔ صرف اتنا یاد رہتا تھا کہ ہم سب ایک گھر کے ہیں۔ اب گھر شانت تھا لیکن سونا نہیں۔ ریان اور عالیہ اکثر شام کو ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ کم باتیں ہوتی، زیادہ سکون ہوتا۔ ریان کبھی کبھی کہتا، ہماری اپنی اولاد نہیں تھی لیکن ہم کبھی خالی بھی نہیں رہے۔ عالیہ مسکرا کر جواب دیتی، اللہ نے ہمیں وہ دیا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، عزت کے ساتھ جینے کا موقع۔ کبھی کبھی عالیہ ثنا کی تصویر کے سامنے چپ چاپ کھڑی ہو جاتی، دل ہی دل میں کہتی، تمہارا بھروسہ میں نے ضائع نہیں جانے دیا۔ اور جیسے کہیں سے خاموش دعا آتی، مجھے پتا ہے یہ کہانی درد سے شروع ہوئی تھی لیکن شکر پر ختم ہوئی۔ یہ کہانی ٹوٹنے کی نہیں تھی، یہ سنبھلنے کی تھی۔ اور عالیہ جو کبھی سوچتی تھی کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، آج ایک پوری زندگی جی چکی تھی۔